بہرحال یہ گرامو فون آپ نے سنا ہوگا، گرامو فون اعلی حضرت کے زمانے میں گرامو فون ایجاد ہوا۔ گرامو فون کیا ہوتا دیکھا ہوگا، اب کسی پرانے گھروں میں جو امیر ہوتے تھے انہی کے گھروں میں ہوتا تھا، ایک پونگا جیسا ہوتا تھا، ریکارڈ رکھا جاتا تھا، اس پہ سوئی رکھ دی جاتی تھی، وہ ریکارڈ گھومتا تھا، گانے بجتے تھے، آواز بجتی تھی۔ اعلی حضرت کے زمانے میں گرامون فون ایجاد ہوا تو اعلی حضرت سے کسی نے سوال کر دیا۔ سوال یہ کیا کہ حضور گرامو فون میں اگر قرآن ریکارڈ کیا جائے تو اس کا سننا کیسا، نعت ریکارڈ کی جائے تو اس کا سننا کیسا؟ اب سوال تو اتنا ہی تھا، تو اعلی حضرت کو چاہیے تھا ایک چھوٹا سا جواب دے دیتے کہ بھائی جائز ہے یا ناجائز ہے، مگر اعلی حضرت کی شان دیکھے، گرامو فون پر پورا ایک رسالہ لکھ ڈالا۔ اور رسالے کا نام کیا ہے آئیے وہ بھی آپ کو دکھا دوں میں، اس کا نام ہے، یہ بھی فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، الکشف الشافیہ حکم فونو جرافیہ، پورا رسالہ لکھا۔ اور اس میں اعلی حضرت نے پہلے تو یہ بتایا کہ گرامو فون بنتا کیسے، ریکارڈ بنتا کیسے، جو ریکارڈ چلتا ہے، جس میں ریکارڈ ہوتا ہے اس میں اسپیڈ ہوتی ہے اعلی حضرت کہتے، اور اسپیڈ شراب کے حکم میں تو اس میں قرآن کو ڈالنا جائز نہیں، مگر کسی نے ڈال دیا ہے تو وہ اس کو گناہ ہوگا۔ اور آپ کے پاس آیا تو کہتے بعض چیزوں میں اس کے سننے کا حکم اصل ہے، بعض چیزوں میں اصل کا نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن سن رہے تو سننا جائز ہے، مباح ہے، مگر اس سے آیت سجدہ سنیں گا تو سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا۔ کہتے گانا سنیں گا، قوالی سنیں گا، فیض گیت سنیں گا، اس پر حرام کا حکم لگے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ آواز تو مصنوعی ہے، کوئی انسان کی تو انسان تھوڑی ہے، وہ تو مشین کہہ رہی ہے، لیکن حکم اصل، تو بعض معاملوں میں اصل کا حکم، بعض معاملوں میں اصل کا حکم نہیں لگے گا۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے پھر آواز کی لہروں پر بحث کی کہ گراموفون آواز پیدا کیسے کرتا ہے اور یہ ہمارے کانوں تک کیسے آتی ہے، اور جو ہم سنتے ہیں تو یہ سنتے کیسے ہیں، کانوں کے پردے کیسے ہوتے ہیں، ہوا کے اندر آواز کا ارتعاش کیسا بنتا ہے، پردوں پہ کیسے وہ اثر انداز ہوتا ہے، پھر وہ آواز ہم کیسے محسوس کرتے۔ پورے علم صوتیات جس کو کہتے ہیں، ایک پورا علم ہے، علم صوتیات جس کو فونیٹیشین سائنس کہا گیا انگلش میں، پورے فونیٹیشین سائنس کی گتھیوں پر، باریکیوں پہ گفتگو کیا اعلیٰ حضرت۔ تو یہ فونیٹیشین سائنس پر کتابیں اعلیٰ حضرت کی۔ اور آئیے ایک چیز، پانی کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ پانی کے رنگ کے اوپر 3 نظریے ہیں، اور یہ پہلے کے علماء کے، آج کے نہیں، اعلیٰ حضرت سے کئی سو سال پہلے کے علماء ہیں۔ 3 نظریے۔ پہلا نظریہ، پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے، کلر لیس، کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ نظریہ کس کا ہے؟ حضرت علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے امام ہے اپنے وقت کے، عالم ہے۔ دیکھیں تحقیق کی بات ہے، اس سے کسی کی تنقید میرا مقصود نہیں ہے، نماز اللہ کسی کی تذلیل، یہ تو ہمارے امام ہے بھائی، لیکن اللہ جس کو جو بصارت دے دے علم میں، اس کی الگ بات ہے نا۔ دوسرا نظریہ پانی کے بارے میں، پانی کا رنگ سفید ہے، اور یہ نظریہ ہے حضرت علامہ یوسف بن سعید اسماعیل مالکی رحمت اللہ علیہ کا۔ وہ کہتے پانی کا رنگ تو ہے مگر کون سا کلر ہے؟ سفید۔ اور تیسرا نظریہ ہے کہ پانی کا رنگ کالا ہے، پانی کا ایکچوئل رنگ کون سا ہے؟ سیاہ، کالا۔ اور یہ نظریہ حضرت علامہ صفتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے پہلے کے 3 نظریوں کا رد کر دیا، اور رد کر کے تحقیق پیش کی کہ پانی کا رنگ نہ سفید ہے، نہ کالا ہے، نہ وہ کلر لیس ہے، رنگ ہے مگر کالا بھی نہیں ہے، کلر لیس بھی نہیں ہے۔ مگر آئیے ان علماء کے دلائل دیکھیں، اور پھر اعلیٰ حضرت ان دلائل کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ پہلا نظریہ پانی کا یہ تھا کہ اس کا کوئی رنگ نہیں، اور یہ نظریہ تھا علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمت اللہ علیہ کا۔ تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ پانی کا رنگ نہیں ہوتا، کلر لیس ہوتا ہے پانی۔ وہ کہتے اس لیے کہ پانی جس برتن میں بھی رکھا جائے وہ برتن کے رنگ کو پانی قبول کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہرے برتن میں آپ پانی ڈالیں تو پانی آپ کو کون سے کلر کا دکھیں گا؟ ہرا دکھیں گا۔ نیلے برتن میں ڈال دیں آپ تو نیلا دکھیں گا، بلکہ پانی میں جو رنگ ملاؤ پانی اس رنگ کا ہو جاتا ہے۔ تو گویا وہ اپنا کوئی رنگ نہیں رکھتا، پانی بڑا لطیف ہوتا ہے، لطافت کی وجہ سے ہر رنگ کو قبول کر لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت حدیث سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ پانی کا رنگ نہیں ہوتا، حالانکہ حالت سے بہت پہلے کے، لیکن ان کو مخاطب کر رہے ہیں۔ کہتے کیا یہ حدیث آپ کی نگاہ سے نہیں گزری کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وضو کے پانی کے تعلق سے کہ جس پانی میں 3 چیزیں تبدیل ہو جائے، جس پانی میں تغیر ہو جائے، وضو کے لائق نہیں۔ پہلا سرکار نے فرمایا اگر پانی میں بو آ جائے وضو کے لائق نہیں، پانی کا مزہ بدل جائے وضو کے لائق نہیں، اور تیسرا پانی کا رنگ بدل جائے
تو مطلب پانی کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور وہ بدل جائے تو وضو کے لائق نہیں. تو اگر رنگ نہ ہوتا تو آقا کیوں کہتے رنگ بدل جائے؟ تو مطلب رنگ ہوتا ہے اس کا. اب کوئی تو رنگ ہوتا ہے تبھی تو بدلا ہے. اچھا اس میں ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے, آپ سن رہے ہیں. آپ وضو بناتے ہیں, سب سے پہلے وضو میں کیا کرتے ہیں؟ آپ ہاتھ دھوتے ہیں, پھر کلی کرتے ہیں, تیسرا ناک میں پانی ڈالتے ہیں. اچھا وضو میں فرض کتنے ہیں اور 4 کون کون سے فرض ہیں؟ چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, مسح کرنا, پیر دھونا. اور یہ 3 جو چیزیں آپ نے پہلی بتائی, ہاتھ دھونا, ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا, یہ فرض ہے کہ سنت؟ اور سنت وہ ہے جو آقا نے کیا, فرض وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا. تو حکم خدا پہلے ہونا چاہیے تھا, رسول کی ادا بعد میں ہونا چاہیے تھا, ہے نا؟ مگر سنت پہلے ہے اور فرض بعد میں. پہلا فرض ہے چہرہ دھونا, تو آپ چہرہ نہیں دھو رہے ڈائریکٹ, بلکہ پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں, پھر کلی کر رہے ہیں, پھر ناک میں پانی ڈال رہے ہیں, آپ فرض ادا کر رہے ہیں. تو ایک صاحب کے ذہن میں خیال آ گیا کہ یہ کیا بات ہے, اللہ کا حکم تو بڑا ہوتا ہے, تو اللہ نے جو اپنے بندوں پہ حکم نافذ کیا اسے پہلے لانا چاہیے تھا, سنت کو بعد میں. تو یہ کیا بات ہے کہ پہلے سنت اور بعد میں جو ہے فرائض؟ تو اس نے علماء سے پوچھنا شروع کیا, تو ہر عالم یہی جواب دیتا, بھائی اللہ کا حکم ہے مان لیجیے, رسول اللہ نے ایسا ہی وضو کر کے بتایا ہے ویسے ہی کرنا ہے. وہ مطمئن نہیں ہوتا, کہتا مجھے عقل سے سمجھاؤ. تو کوئی عقلی طور پہ اس کو سمجھا نہیں پا رہا تھا, یہاں تک کہ بریلی شریف آتے ہیں ان شخص. تو اتفاق کی بات کہ اعلیٰ حضرت نماز ظہر کے لیے اپنی مسجد میں گئے اور وضو بنا رہے ہیں. یہ اس وقت پہنچے, سلام کیا, السلام علیکم, کہا حضور ایک مسئلے کے لیے حاضر ہوا ہوں, نماز کے بعد اگر وقت عطا فرما دے تو بڑی نوازش ہوں گی. حضرت نے فرمایا پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟ کہا حضور مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے, بڑے بڑے علماء سے پوچھا کوئی جواب نہ دے سکا. حضرت فرماتے آپ پوچھئے تو, اگر مسئلہ مشکل ہوا تو نماز کے بعد بتائیں گے, آسان ہوا تو ابھی فقیر عرض کر دیں گے. وہاں مشکل کوئی تھی ہی نہیں. وہ سوچنے لگے کیسے بتا دیں گے, اتنے بڑے بڑے علامہ نہیں بتا سکے. تو انہوں نے پھر بھی پوچھ لیا. جب اعلیٰ نے کہا حضور یہ میرا سوال ہے کہ پہلے سنت کیوں اور فرض بعد میں کیوں؟ پہلے فرض ہونا چاہیے, سنت بعد میں. تو اعلیٰ مسکرا کے کہتے بس اتنا تھا مسئلہ؟ کہا سنو, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ پانی میں اگر 3 چیزوں سے تغیر واقع ہو جائے, تبدیلی آ جائے, وہ پانی وضو کے لائق نہیں رہتا. ایک, پانی کا مزہ نہ بدلے, پانی میں بو نہ آ جائے, اور تیسرا رنگ نہ بدلے. اگر ان میں سے ایک چیز میں بھی خامی پائی گئی, مثلا پانی کا مزہ بدل گیا, بدبودار ہے, مزہ جو ہے کڑوا تیکھا عجیب ٹائپ کا مزہ آ رہا ہے, تو وہ وضو کے لائق نہیں. اس کا رنگ بدل گیا, وضو کے لائق نہیں. بو آ رہی ہے اس میں, وضو کے لائق نہیں. تو جب پانی وضو کے لائق نہ ہو تو فرض ادا ہوگا نہیں ہوگا. آج کہتے ہیں کہ آقا نے سنت اسی لیے رکھی کہ سنت کے ذریعے پانی کا ٹیسٹ ہو جائے. جیسے ہی بندہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی لیتا ہے تو پانی کا رنگ نظر آتا ہے, تو پہلے پانی کا رنگ دیکھ لیتا ہے, تو پانی کا رنگ ٹھیک, ایک ٹیسٹ پاس ہوا. کلی کرتا ہے تو مزہ معلوم ہو گیا, ناک میں ڈالا بو معلوم ہو گئی, اور جب 3 ٹیسٹ سے پاس ہو گیا تو اب فرض ادا کر رہا ہے. خیر ایک بات سنیں, یہ اعلیٰ حضرت کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. ایک شام کے بزرگ آتے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے لیے. شام جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے, بہت دور ہے, یہ ہمارے ہندوستان سے بہت دور ہے. سیریا سے حالات کا بڑا چرچا سنا, کہا چلو حالات فاضل بریلی سے ملاقات کرے. سفر کرتے ہوئے وہ ملک شام سے سیریا سے آئے. جب پہنچے تو ظہر کا وقت تھا, اور گرمی کے دن تھے, تو گرمی کی وجہ سے پانی کا لیول بہت ڈاؤن ہو چکا تھا. کنویں اس زمانے میں تو کنویں اور بورویل سے پانی لیے جاتے تھے. آج بھی یو پی کا اکثر علاقوں کا وہی حال ہے, کچھ ترقی یافتہ شہروں کو چھوڑ کر, کہ بورویل ہی استعمال ہوتی ہے وہاں پانی, اور کنویں استعمال ہوتے ہیں. تو پانی ان کو جب وہ آئے تو اتفاق سے ظہر کی اذان ہو رہی تھی, تو انہوں نے خیال کیا کہ پہلے نماز پڑھنا چاہیے, اس کے بعد اعلیٰ حضرت سے ملاقات کریں گے. یہ تو غیر مناسب ہے کہ نماز چھوڑ کر اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنے جائے, اور پھر خود اعلیٰ حضرت بھی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہی ہوں گے. تب وضو کے لیے پانی کے لیے جب مسجد میں آئے تو لیدر اس میں پانی بھرا ہوتا ہے, ٹانگ لیتے ہیں کاندھے پہ, اجمیر میں ملتا ہے, ہاں اس کو مشک بولتے ہیں. تو بہرحال وہ اس میں پانی لے جا رہا ہے بچہ, وہ کہیں سے, اب وہ وہیں کا رہنے والا تھا, اس کو پتا تھا کس کنویں کا پانی اور کہاں سے. تو پانی لایا, تو انہوں نے دیکھا پانی دکھا تو بڑے خوش ہو کے, اے بچے رکو رکو رکو, یہ وضو کے لیے ہمیں پانی دے دو بیٹا, بڑا احسان ہوگا. بچے نے گور کے دیکھا, کہا اب عالم ہے,
کہا میں عالم ہوں. بچے نے دیکھا اور غصے میں چلا گیا, غصے سے دیکھ کر چلا گیا اور گھر میں گیا. کہا عجیب بچہ ہے, دکھ تو رہا ہے مسلمان کا, سر پہ ٹوپی لگی ہے, ٹوپی سے سمجھ میں آ گیا بچہ بھائی مسلمان کا ہے, بڑا بدتمیز ہے, وضو کے لیے پانی مانگا, پانی نہ پیا. چلو بہرحال انہوں نے بیچاروں نے تیمم کیا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مسجد میں تشریف لائے, انہوں نے نماز پڑھی, حالت کی ابتدا میں ملاقات ہوئی, اعلیٰ حضرت اپنے ساتھ گھر لے کر آتے ہیں. بٹھایا, بات چیت ہو رہی تھی, تو آپ نے پھر گھر کے اندر آواز دی کہ کچھ ناشتہ وغیرہ کچھ کھانے کی چیزیں لاؤ. تو وہی چھوٹا بچہ لے کر آتا ہے. کون چھوٹا بچہ؟ وہ جو پانی لے گیا تھا, پانی دیا نہیں تھا ان کو, ملک شام کے بہت بڑے عالم تھے وہ. تو انہیں دیکھا, کہا ارے یہی تو بچہ ہے جس نے پانی نہیں دیا, بڑا بدتمیز بچہ ہے یہ. حالت کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے نوکر جو ہمارے خادم جو ان کے صاحبزادے. ابھی چونکہ ہمارے خادم صاحب کی کچھ طبیعت علیل ہے تو یہ چھوٹے میاں کچھ کام کر لیتے ہیں چھوٹے موٹے. کہا حضور آپ کے گھر کا خادم, اس کا بچہ, بڑے افسوس کی بات ہے, یہ انتہائی بدتمیز بچہ ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور یہ مشکی سے میں پانی لے جا رہے تھے, میں نے وضو کے لیے پانی مانگا, دیا نہیں صاحبزادے نے, بڑے غصے سے چلے گئے. حالت تو سمجھ گئے, مسکرا دیا, کہا کہ انہی سے پوچھ لیجئے پانی کیوں نہیں دیا. تو پوچھا بھائی بچے سے کہ آپ نے پانی کیوں نہیں دیا؟ تو کہا حضرت آپ کو خیال ہے میں نے ایک چیز پوچھی تھی آپ سے کہ آپ عالم ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا ہاں میں عالم ہوں. تو کہا اس سوال سے اس کا جواب کا کیا تعلق؟ کہا اسی سے تعلق ہے, آپ عالم ہیں اور آپ کو در مختار کا اتنا چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں معلوم کہ نابالغ بچے سے وضو کا پانی لے کر وضو کیا تو وضو نہ ہوگا, اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم. دیکھو صاحب در مختار حوالے چل رہے ہیں, تو وہ بے ساختہ کھڑے ہوئے اور آنکھوں میں ان کے آنسو تھے خوشی کے. کہا خدا کی قسم جب مولانا احمد رضا کے گھر کے نوکر کے بچوں کا یہ عالم ہے تو احمد رضا کے شہزادوں کا کیا عالم ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مناظر اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اہل بیت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو اندازہ لگائیے بچوں کا یہ حال ہے تو بڑوں کا کیا حال ہوگا, پھر مفتی اعظم کا کیا حال ہوگا, پھر حجت الاسلام کا کیا عالم ہوگا, اور پھر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہی ہے. تو ان کا نظریہ یہ تھا, حضرت علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا, پانی کا رنگ نہیں ہوتا, کلر لیس ہوتا ہے. دلیل کیا دی تھی؟ جو رنگ میں رکھا جائے وہ رنگ ظاہر ہوتا ہے, جو رنگ ملایا جائے اس میں مکس ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے حدیث سے اس کا جواب دیا, اور دوسرا جواب یہ دیا, بڑا بہترین, اب یہ سائنٹیفک جواب ہے. پہلا جواب تو حدیث سے دیا, دوسرا سائنٹیفک جواب دے رہے. سائنٹیفک جواب یہ دیتے ہیں اعلیٰ حضرت, یہ علم فزکس کا مسئلہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو چیز کا رنگ نہ ہو وہ دکھائی نہیں دیتی. شے کے دکھنے کے لیے رنگ کا ہونا ضروری ہے. بھئی ہوا کا کوئی رنگ نہیں ہے, اس لیے ہوا میں کسی چیز کا رنگ ہی نہ ہو تو پھر وہ دکھائی نہیں دیں گی. رنگ ہے تو دکھیں گا, تو پانی دکھتا ہے مطلب رنگ ہے, تبھی تو دکھتا ہے, وداؤٹ رنگ کے کوئی نہیں دکھتا. اب دوسرا نظریہ تھا حضرت علامہ یوسف بن سعید اسماعیل مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور وہ کیا تھا کہ پانی کا رنگ سفید ہے. نہیں سفید ہے, وہ علامہ سفتی ہے جو کالا بولتے ہیں. علامہ اسماعیل یوسف بن سعید اسماعیل علیہ رحمت و رضوان, انہوں نے 3 دلیلیں دی پانی کے سفید ہونے پر. کہتے پہلی دلیل مشاہدہ, دیکھتے ہیں, ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم پانی دیکھتے تو ہم کو وائٹ دکھتا ہے, وہ سفید ہی نظر آتا ہے, لہذا وہ مشاہدہ پہلی دلیل. دوسرا کہتے ہیں کہ حدیث پاک, وہ حدیث سے دلیل لاتے ہیں, اور حدیث پاک میں یہ کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے نہر کوثر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار, دودھ سے زیادہ سفید, برف سے زیادہ ٹھنڈا. تو کہا دیکھو حدیث میں آیا دودھ سے زیادہ سفید, تو مطلب پانی کا رنگ سفید. آقا نے کہا نہر کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید. اور تیسری دلیل وہ دیتے ہیں کہ جب پانی کو جما دو, برف بنا دو تو وائٹ دکھتا ہے. آپ نے برف دیکھا ہے نا, سفید ہی دکھتا ہے نا, پانی جم جائے تو وائٹ دکھتا ہے, سفید دکھتا ہے, تو اس کا مطلب پانی کا رنگ سفید ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت تینوں دلیلوں کا 3 دلیلوں سے رد کرتے ہیں. پہلی دلیل اعلیٰ فرماتے ہیں اگر مشاہدے پر ہی آپ نے بات رکھی ہے تو اس پانی کو دودھ میں ملا دیجئے, تھوڑا سا برتن میں جب آپ دودھ میں ملائیں گے تو کناروں پر آپ کو ہلکا نیلاہٹ نظر آئیں گے, نیلا پن. تو اگر پانی وائٹ ہے تو وائٹ میں مل کے تو اور وائٹنس بڑھنی چاہیے, نیلاہٹ کیوں دکھ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب پانی کا رنگ وائٹ سفید نہیں ہے. اور دوسرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے کوثر کی نہر کی مثال دی,
نہر کوثر دنیا میں نہیں ہے، جنت میں ہے، وہاں کے احکام ہی الگ ہے۔ اور حدیث کے ایک حصے کو لیا، پورے حصے کو نہیں لیا آپ نے، جبکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ میرے نہر کوثر کا پانی مجھ سے زیادہ خوشبودار، جبکہ ہمارے دنیا کا پانی مجھ سے زیادہ خوشبودار، پانی میں خوشبو ہی نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہیں وہاں کے احکام ہی الگ ہے، وہ وہاں کے پانی کی بات ہو رہی ہے، اس کا رنگ وہاں کا سفید ہے، جیسے ہمارے دنیا کی آگ کس رنگ کی ہے؟ لال۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ تارکول ڈامر کو بولتے ہیں، آپ کیا ڈامر ہی بولتے ہیں؟ لالا جاتا ہے۔ آقا کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم کی آگ تارکول یعنی ڈامر اس سے بھی زیادہ سیاہ اور کالی ہے، کالی آگ ہے وہاں کی۔ اور جب دنیا میں اللہ نے آگ کو بھیجا، حدیث پاک میں ہے کہ 70,000 یا 70 مرتبہ نور کے دریا میں اس کو ڈبویا گیا، دھویا گیا، تب اس لائق ہوئی کہ دنیا میں آ کے کام آیا ہمارے۔ تو یہ دھل دھل کر آئی ہے تھی، ورنہ کالی ہے وہ۔ تو اب جہنم کی آگ کالی ہے، وہاں کے احکام الگ۔ تو جس طرح جہنم کی آگ کالی، نہر کوثر کا پانی سفید، تو وہاں پر آپ نے قیاس کیا، تو یہاں بھی قیاس کر کے کیا دنیا کی آگ کو آپ کالا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ تو یہ حدیث مکمل کام نہیں دیں گی۔ اور تیسری دلیل ان کی تھی حضرت علامہ سعید کی، یوسف بن سعید رحمت اللہ علیہ کی، اور وہ یہ تھی کہ پانی کو جماؤ برف بن جاتا ہے تو سفید دکھتا ہے۔ اللہ فرماتے برف بناؤ سفید دکھتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کا رنگ سفید ہے، بلکہ اس میں کچھ ببلز، کچھ بلبلے، کچھ ہوا داخل ہو جاتی ہے، اور ہوا جب ہوا سے کسی شے سے ہوا گزرتی ہے تو اس چیز کو چمکدار اور روشن کر دیتی ہے، اس کی روشنی ہمیں برف کو جو ہے سفید نہ دکھاتی ہے۔ اور اگر جمنے پر ہی سفید دکھنا دلیل ہے کہ پانی سفید ہے، تو خون کس رنگ کا ہے اور جمنے کے بعد کیسا دکھتا ہے؟ کالا، ڈارک براؤن کلر کا دکھتا ہے، کتھائی کلر۔ تو جمنے کے بعد کتھا ہو گیا تو آپ کہیں گے خون کا اصل رنگ کتھا ہے؟ نہیں، اصل تو لال ہی ہے۔ تو اسی طرح پانی کا اصل رنگ سفید نہیں ہے کہ جمنے کے بعد سفید ہو گیا اس لیے، تو یہ دلیل نہیں ہے۔ تیسرا نظریہ جو تھا وہ یہ تھا کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اور یہ حضرت علامہ سختی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا۔ انہوں نے ایک حدیث پیش کی اپنے دلیل میں، اور حدیث یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، ان سے فرماتی ہے کہ عروہ رسول اللہ کے گھر میں کئی روز تک چولہا نہیں جلتا تھا، بڑے مشکل سے کچھ میسر آتا تو ہم کھا لیتے، اور اکثر وقت دو چیزوں پر رسول اللہ کا اور میرا گزر ہوتا۔ حضرت عروہ جو آپ کے بھانجے کہتے ہیں خالہ جان، وہ کون سی دو چیزیں؟ تو فرمایا دو کالی چیزوں پہ ہمارا گزر ہوتا تھا، ایک زمزم، دوسرا کھجور، یعنی صرف ایک کھجور مل گئی، زمزم کا کچھ پانی مل گیا، بس اسی پہ گزارا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علامہ سختی کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عائشہ ام المومنین نے زمزم کو بھی کالا کہا، دو کالی چیزوں پہ، دو سیاہ چیزوں پہ گزر ہوتا تھا، ایک کھجور، تو کھجور تو کالی ہے، اور اس کے ساتھ زمزم کو ملایا تو زمزم کا پانی کالا تھا، اس لیے کالا کہہ دیا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ کلام عرب میں دستور ہے، ان کا رواج ہے اہل عرب کا، کہ ایک چیز کو اغلب جان کر، غالب جان کر، دو چیزوں میں جو غالب ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، جو مغلوب ہے، جو کمتر ہے، اس کا ذکر نہیں کرتے۔ تو پانی سے بڑھ کر غذا کے طور پر کھجور ہے، کھجور کا رنگ جو ہے کالا ہے، اس بنیاد پر کھجور کو اغلب جان کر، غالب جان کر پانی کو بھی زمرے میں لایا گیا، ورنہ یہ نہیں ہے اس کے دلیل آسان سے آپ کے فہم کے حساب سے علماء تو سمجھ گئے اغلب مغلوب یہ سب، یہ جملہ میں بات ہو گئی، لیکن اب آپ کو سمجھانا ہے۔ دیکھیں جنت سے حضرت آدم بھی نکالے گئے اور حضرت حوا بھی، مگر کیا صرف حضرت آدم نے توبہ کی، حضرت حوا نے نہیں کی نا، مگر ذکر حضرت حوا کے توبہ کا نہیں آتا ہے، اور حضرت آدم کی، جی بس آ رہا ہوں میں، اور حضرت آدم کی توبہ کا ذکر کیسے آتا ہے قرآن میں؟ اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور سیکھ لیے آدم نے کچھ کلمات اپنے رب سے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ اس میں تو حضرت حوا کا ذکر ہی نہیں ہے، اس کا مطلب کہ حضرت حوا کی توبہ قبول نہیں ہوئی، مگر آدم کا ذکر اس لیے کیا کہ آدم غالب ہے، حاکم ہے حوا پر، مرد عظیم ہے عورت کے مقابلے میں، تو کھجور زمزم کے مقابلے میں غذا کے طور پر، یہ پینے، تو غذا کی اہمیت پینے کی چیز سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو اغلب مان کر اس طرف تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ تین دلیلوں کا رد کیا اعلی حضرت نے،
اور اس کے بعد پھر تحقیق کے بعد آپ نے فرمایا کہ پانی کا جو اصل رنگ ہوتا ہے نہ وہ کالا ہوتا ہے نہ سفید، بلکہ کالے اور سفید کے درمیان مائل بسیاہ، ہلکا کتھے کلر کا رنگ۔ اب دلیل کیا ہے؟ وہ بہت ساری دلیلیں دی، لیکن اب وہ دلیلیں میں سناؤں گا تو پوری تقریر اسی پہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ کتاب پانی کے اوپر یہ آلت کا پورا رسالہ ہے، پانی کی اور تحقیقات رضویہ۔ یہ آپ کو کتب خانے امجدیہ دہلی سے مل جائیں گے، اس کو پڑھیں اور اس میں آلت کے دلائل دیکھیں۔ صرف ایک دلیل بتا دے رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے جو بہت سارے دلائل ہیں، مائل با سیاہ یعنی ہلکا براؤنش اور کتھا رنگ ہوتا ہے اصل پانی کا، اس کی دلیل میں کیا کہتے ہیں یہ آپ کو پریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں۔ سفید کپڑے پر آپ پانی ڈال دیے، یہ سفید رومال ہے، اس پہ پانی ڈال دیے تو جتنی جگہ پانی گیا وہ جگہ کیسی دکھتی ہے؟ لائٹ براؤن۔ تو اگر پانی وائٹ ہوتا تو وائٹ پر گر کر یہ جگہ بھی وائٹ ہی دکھنی چاہیے، جبکہ ویسی نہیں دکھتی۔ چلیے بہرحال اعلیٰ حضرت کے یہ علوم پر ہم نے چند باتیں کی۔ اس سلسلے کو بہت دراز کیا جا سکتا ہے لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے۔ مولانا کوثر نیازی صاحب پاکستان کے تھے، یہ مر گئے، دیوبند سے تھے، دیوبند کے پڑھا اور اپنی زندگی میں کئی سو کتابیں لکھی انہوں نے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے بڑا بغض و حسد رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، بعد میں جب حالت کو پڑھا تو حالت کے بڑے مدخواہ ہوئے اور اعلیٰ حضرت کی تعریف میں تقریریں بھی کرنا شروع کیا، اور یہاں تک کہ پھر اعلیٰ حضرت کی تعریف و توصیف میں کتاب بھی لکھ دی۔ کتاب کا نام ہے امام احمد رضا۔ اور کوثر نیازی صاحب پھر ایک بار حیدرآباد آئے، اور حیدرآباد آنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعریف میں ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، 1.5 گھنٹے کی، جو نیٹ پر موجود ہے۔ اس تقریر کے میں چند جملے سنا رہا ہوں اور اسی پہ اختتام کر رہے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کی شان و عظمت کا اعتراف ہم ہی نہیں بلکہ خود غیر بھی کر رہا ہے، مجبور ہے کرنے کے اوپر۔ آئیے کوثر نیازی کی تقریر سنیں۔ کہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں مجھے اظہار خیال کرنا پڑ رہا ہے جو بڑی پہلودار ہے، بڑی متنوع ہے، بڑی ہمہ صفت موصوف ہے، ہمہ جہت ہے، مجموعہ خوبی ہے۔ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ بیک وقت مصلح بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، محقق بھی ہیں، عارف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، ماہر حیات و نجوم بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صوفی بھی ہیں اور ولی بھی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امام کی کتابوں کی شان یہ ہے کہ ان میں جو علوم ہیں ان کتابوں کی ہر صفحے سے اس دور کی ایک کتاب بن سکتی ہے۔ فقیہ اور مفتی اتنے بڑے تھے کہ بلا مبالغہ انہیں برے صغیر کا امام ابو حنیفہ کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حافظہ آپ کو ایسا عطا کیا تھا، یوں لگتا ہے جیسے آیتم من آیات اللہ تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے احمد رضا۔ حافظ جب بنے ہیں تو ہر روز ایک پارہ حفظ کیا ہے اور 30 دن میں حافظ قرآن بن گئے۔ جو آپ نے سلام کہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ مشرق سے مغرب تک جس کا چرچا ہے، اور اذان کے بعد میں نے اس سے زیادہ مقبول اور کوئی کلام نہیں دیکھا اور کوئی نغمہ نہیں دیکھا کہ جو اتنا فضاؤں میں گونجتا ہو اور پھیلتا ہو، جو الہامی کلام ہے اور اللہ کی قبولیت کی مہر جب تک اس پر لگی نہ ہو اس قدر وہ مقبول نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تقریر کی میں نے کچھ جھلکیاں دکھائی ہے، پوری تقریر نیٹ پر کوثر نیازی صاحب کے نام سے موجود ہے، آپ وہاں سنیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے شان و عظمت کی یہ خود متعارف ہے اور خود اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی عجیب بات ہے کہ اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ والسلام کے لیے